नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 48 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज पारा नंबर 12 का हमारा लास्ट लेसन है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और अमल करने की और समझने की, और इसी तरह से हम अपने पूरे कुरान पाक को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिका, फिर आएंगे इसके बाद, सब उन शिदादुन याकुलना, सख्त 7 साल सख्त वो खा जाएंगे। मा क़द्दम तुम, जो तुमने पहले रखा होगा, लहुन्ना उनके लिए, इल्ला क़लीला मगर थोड़ा सा, मिम्मा इस ज़ख़ीरे से जो, तुहसिनून तुम सब महफूज रखोगे बीच के लिए। सुम्मा यअती मिन बअदि ज़ालिक, फिर आएगा इसके बाद, आमुन 1 साल, फ़ीही इसमें, युग़ासु बारिश दिए जाएंगे, अन्नासु लोग, व फ़ीही यासिरून और वो इसमें सब निचोड़ेंगे। वक़ालल मलिकु और कहा बादशाह ने, इतूनी तुम सब ले आओ मेरे पास, बिही इसको, फलम्मा फिर जब, जाअहुर रसूलु आया उसके बाद कासिद, क़ाला यूसुफ़ ने कहा, इरजी तू वापस लौट जा, इला रब्बिक अपने मालिक के पास, फ़स्अलहु फिर पूछ उनसे, मा बालुन निस्वा क्या हाल है इन औरतों का, अल्लती जिन्होंने, क़त्ताना काट लिए थे, ऐदियहुन्ना अपने हाथ, इन्न रब्बी बेशक मेरा रब। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। मिन जानिब, मिन जुमला, मिन हैसुल कौम, सब उन, कराते सबा सब मसानी असबुए, शिदादुन शिद्दत मुशद्दद और तशदीद, याकुलना अक्लो शर्ब माकुलात, आमुन आमुल फ़ील आमुल हुज़्न, युग़ासु गौस और इस्तग़ासा, अन्नासु अवामुन्नास आम्मतुन्नास, फ़ीही फ़िलफ़ौर फ़िलहाल और अज़हार माफ़ी ज़मीर, क़ाला क़ौल अक़वाल और मक़ूला, अलमलिकु मलकियत, मालिक और मालिकुल मुल्क मलका आलिया, अर्रसूलु रसूल मुरसिल अम्बिया और रसूल, इर्जी रुजू मराजे व मुसादिर और मराजत, फ़स्अलहु सवाल साइल मसऊल और सवालात, अनिस्वता निस्वानियत हक़ के निस्वान निस्वानी आवाज़, क़त्ताना कता रहमी कता ताल्लुक़ और क़ाते, ऐदियहुन्ना यद बैज़ा यद तूला अरबी के वर्ड्स, याती आएंगे, तुहसिनून तुम महफूज रखोगे, याती आएगा, यासिरून निचोड़ेंगे, इतूनी तुम ले आओ, जा आया। ये वर्ड्स अरबिक हैं, बाकी वर्ड्स हमारे पास रिपीटेड हैं और सिमिलर वर्ड्स हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 47 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस सूरत में फ़रमाया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख़्वाब की ताबीर बताई कि इस तरह से 7 साल अनाज की कसरत होगी और फिर उसके बाद 7 साल जो है वो खुश्क साली के आएंगे। तो 7 साल में जब अनाज कसरत से होगा तो बालियों में, गंदम की बालियों में ही, सिट्टों में ही रहने दें, जो इस्तेमाल होगा वो करें, और जो 7 साल खुश्क साली के आएंगे उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए जो कि उन्होंने बचाया होगा। अब यहाँ पे फरमाया कि फिर आएंगे इसके साथ 7 साल सख्त, जब वो खुश्क साली के सख्त साल आएंगे तो वो खा जाएंगे इसे जो तुमने पहले रखा होगा। तो जो तुमने पहले से जमा किया होगा वो खाया जाएगा, मगर उसमें से थोड़ा सा रहेगा उस ज़ख़ीरे में से जो तुम बीज के लिए महफूज रखोगे वही बचेगा। फिर इसके बाद 1 साल में बारिश दिए जाएंगे लोग और इसमें वो निचोड़ेंगे, यानी इसके बाद फिर 1 साल में लोगों को बारिश दी जाएगी और उसमें निचोड़ेंगे। अब बादशाह ने कहा, जब उस शख्स ने, कैदी ने जाकर बादशाह को ताबीर बताई तो उसने कहा कि ले आओ मेरे पास, किसको, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। जब आया उसके पास कासिद, यानी कासिद कहते हैं पैगाम देने वाले को, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा तू वापस जा अपने मालिक के पास पैगाम देने, यानी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं देखा कि बस जल्दी से आ गया और इतने अरसे बाद कैद खाने से रिहाई मिल रही है तो मैं फटाफट निकलने की करूं, बल्कि उससे कहा कि तू वापस जा अपने मालिक के पास, फिर पूछ उससे क्या हाल है इन औरतों का जिन्होंने काट डाले थे अपने हाथ,
اور کہا کہ پوچھو اپنے مالک سے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب بِقَیدِہِنَّ علیم، ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے پتہ تو چلے کہ جو مجھے بغیر گناہ کے ایک سزا ملی اور مجھے اتنے سال قید خانے میں گزارنے پڑے، تو میں پوچھوں تو صحیح کہ ان عورتوں کا کیا بنا جن کے فریب کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا، ما خطبکن، کیا معاملہ تھا تمہارا، اذ راوتن یوسفا، جب تم نے پھسلایا یوسف کو، ان نفسہ، اس کے نفس سے، قلنا، تو انہوں نے کہا، حاشا للہ، اللہ کی پاکیزگی ہے، ما علمنا، نہیں ہم نے معلوم کی، علیہ، اس پر، من سوء، ان کوئی برائی۔ قالت، کہا، امرأۃ عزیز، عزیز کی بیوی نے، الآن حسحسا، اب ظاہر ہو گیا، الحق، حق، انا راودتہ، میں نے ہی ورغلایا تھا اسے، عن نفسہ، اس کے نفس سے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، ذالک، یہ اس لیے کہ، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، کہ بے شک میں نے، لم اخنہ، نہیں میں نے خیانت کی اس کی، بالغیب، عدم موجودگی میں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لا یہدی کید الخائنین، نہیں چلنے دیتا خیانت کرنے والوں کی چال۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ علیم، علم، عالم، علیہم، بذات الصدور، قال، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال ذریں، نفسی، نفسہ، نفسی، نظام تنفس، علمنا، علم، معلوم، تعلیم، معلم اور معلومات، علیہ، علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، سوء، سوء ظن، علماء سوء، سوء ادب، الحق، حق و باطل، کلمہ حق اور حقیقت، واو، شان و شوکت، علم و عمل، خیر و عافیت، الصادقین، صادق و امین، صدق و وفا، تصدیق، اخنہ، خیانت اور خائن، بالغیبی، بالکل، بالواسطہ، بعینہ، بالمقابل، بالغیبی، غیب، علم غیب اور غیبی امداد، لا تعداد، لا علاج، لا محالہ، یہدی، ہادی، ہدایت، مہدی، ہدایت یافتہ، الخائنین، خیانت اور خائن۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، قیدی، فریب، خطب، معاملہ، راودتن، تم نے پھسلایا، حاشا، پاکیزگی، امرأۃ، بیوی، حسحسا، ظاہر ہو گیا، راودتہ، ورغلایا، قیدہ، چال کو۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈز ہیں اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 51، بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پہ عورتوں کو بلایا اور کہا، کیا معاملہ تھا تمہارا جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو، کہ تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف آمادہ کیا، برائی کی طرف ابھارا اس کے نفس سے۔ تو انہوں نے کہا، ان عورتوں نے کہا، اللہ کی پاکیزگی ہے، کہ تمام پاکیزگی اللہ ہی کے لیے ہے، وہی اس کے شایان شان ہے، نہیں ہم نے معلوم کی اس پر کوئی برائی۔ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی برائی اس پر معلوم نہیں کی۔ کہا عزیز، شاہ مصر کی بیوی نے، اب ظاہر ہو گیا حق۔ اب عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچی بات ظاہر ہو گئی ہے کہ قصور میرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور تھے، اور بے قصور ہونے کے باوجود انہوں نے قید میں اتنے سال گزارے، میں نے ہی ان کو برائی کی طرف ابھارا تھا، اور میں نے ہی انہیں گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے ہی ورغلایا تھا اسے اس کے نفس سے، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر انسان سچا ہے تو دشمن بھی اس کی سچائی کی گواہی دے گا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے دی کہ وہ سچوں میں سے ہے، قصور میرا ہی ہے۔ ہمیں زندگی میں اپنے معاملات کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ دشمن بھی ہماری سچائی کی گواہی دیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تبلیغ کی، تو دشمن یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری دعوت قبول نہیں کر سکتے، اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم سچے ہو اور سچ بولنے والے ہو اور صادق اور امین ہو۔ ہمیں بھی زندگی میں اس طرح کے معاملات کرنے ہیں کہ حالات کچھ بھی ہوں، ہماری سچائی کی دشمن بھی گواہی دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں۔ یہ اس لیے کہ تاکہ وہ جان لے کہ بے شک میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، اور یہ کہ بے شک اللہ نہیں چلنے دیتا خیانت کرنے والوں کی چال کو۔
عزیز مصر کی بیوی جو تھی، اس کے عزت جو تھی وہ امانت تھی اس کے شوہر کی، اس نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ وہ جان لے بے شک میں نے خیانت نہیں کی۔ اور عزیز مصر بھی چونکہ ان کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام غلام کے طور پر آئے تھے، اور ان پر بھی تمام وعدوں کی پابندی، امانتوں میں خیانت سب شامل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس خیانت کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو نہیں چلنے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر جگہ ہر طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موجودگی کا احساس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں، تاکہ ہم بھی ہر گناہ سے محفوظ رہیں، اور ہر گناہ کرنے سے پہلے سوچ لیں، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔